امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا صاحب دوستو، سب کو السلام علیکم۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سب کو السلام علیکم۔ آج آپ کو یہاں پر اس لیے گزارش کی ہے، زحمت دی ہے کہ ہم ابھی کل یہاں پہنچے ہیں واپس۔ کشمیر کا 3 دن کا وزٹ تھا اور راستے میں ہمیں 1 دن آنے جانے میں سارا صرف ہوا، تقریباً 4 دن کے لیے ہم لوگ گئے ہوئے تھے، 4 دنوں کے لیے، اور کشمیر کا وزٹ کمپلیٹ کر کے واپس آئے آزاد کشمیر کا۔ اور اس حوالے سے پاکستان کا یہ کی شہرک ہے کراچی، اور کشمیر کی جو جدوجہد ہے اس میں پاکستان کا ہر ایک انسان، ہر ایک آدمی، ہر ایک شہری پاکستانی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے، اپنی کشمیری بھائیوں کی جدوجہد میں ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں جو 72 سالہ تاریخ ہے کشمیری جدوجہد کی، اس تاریخ کا سب سے اہم موڑ آ گیا ہے، اس تاریخ کا سب سے اہم موڑ آ گیا ہے، اور وہ آج کے حالات ہیں۔ اور پچھلے 1 مہینے سے 27 دنوں سے جو وہاں پر کرفیو ہے، اور وہ اس کی آئین میں، انڈیا کی آئین میں ترمیم کے بعد، تبدیلی کے بعد جو وہاں پر ظلم اور بربریت کا ایک نیا انداز اور نیا سلسلہ ہے، اس کی دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو چونکہ پورا پاکستان اس تمام ظلم کے اوپر افسردہ ہے، غصے میں ہے، اور کچھ کرنا چاہتا ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے، تو کراچی سندھ بھی اس تمام جذبات سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ ہم نے کشمیر کی جنگ یہاں کراچی میں لڑی ہے۔ ہم نے یہ بتائی ہے بات کشمیریوں کو، اور سب اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور آپ کے ذریعے بتاتے ہیں، بتا بھی رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کشمیر کی جنگ کراچی میں لڑی ہے، اور وہ یہ کہ انڈیا نے اپنے کشمیر میں موومنٹ کو، آزادی کی تحریک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کراچی میں را کے ایجنٹس اس نے بنائے تھے، اپنی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، اور اس نے ایک نام دیا تھا کراچی کو۔ جب جب مقبوضہ کشمیر میں موومنٹ تیز ہوتی تھی، جدوجہد تیز ہوتی تھی، وہاں پر جب وہ کلنگ کرتا تھا انڈیا، تو یہاں پہ 15-20 لوگ مرنا شروع ہو جاتے تھے، اور انڈیا اس کو مقبوضہ کراچی کے نام سے کسی سے کہلواتا تھا کہ یہ مقبوضہ کراچی ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں چند سال پہلے تک۔ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 3-3.5 سالوں میں انڈیا کی اس انویسٹمنٹ کو، را کی انویسٹمنٹ کو کراچی سے اکھاڑ پھینکا ہے ہم نے۔ اللہ نے ہمیں استعمال کیا، ہمیں ذریعہ بنایا، اللہ نے ہم سے یہ کام لیا، اور آج اگر کشمیر میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو پاکستان، پورا پاکستان یک زبان ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کراچی سے خبریں جا رہی ہوتی، کراچی سے وہی حالات ہوتے، تو کشمیر کو اس کو نقصان پہنچتا، دنیا کو یہ میسج جاتا کہ پاکستان اپنے سب سے بڑی شہرک کو نہیں سنبھال سکتا، خدا نخواستہ وہاں پہ دیکھیں لوگ اتنے مر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو کشمیر کی بات کیا کریں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کشمیر اور کشمیریوں کی جنگ ہم نے کراچی میں لڑی بھی ہے، اور الحمدللہ ہم نے جیتی بھی ہے۔ آپ کے ذریعے ہم بتانا چاہتے ہیں، میرے ساتھ وفد میں جناب انیس قائم خانی صاحب، پریزیڈنٹ پاک سرزمین پارٹی، میرے ساتھ وفد میں جناب اشفاق منگی صاحب، سینئر وائس چیئرمین پاک سرزمین پارٹی، میرے ساتھ وفد میں جناب حفیظ الدین بھائی جو کہ ہمارے سینئر نیشنل کونسل کے ممبر ہیں، ہماری پارٹی کا ایک اثاثہ ہیں، ہمارے ساتھ وفد میں جناب شمشاد صدیقی صاحب جو ہمارے سینئر ممبر ہیں نیشنل کونسل کے اور ہماری پارٹی کا اثاثہ ہیں، پھر ہمارے ساتھ وفد میں جناب آفاق جمال بھائی جو کہ ہمارے سینئر ممبر ہیں، ہماری پارٹی کا اثاثہ ہیں، نیشنل کی ہماری لیڈرشپ ہے۔ تو یہ کوئی سمبولک وزٹ نہیں تھا، بلکہ ایک پورا ایک ویل تھاٹ آف پلان تھا، اور جس کے تحت ہم وہاں کشمیر میں گئے، اور میرے ساتھ ہمارے میڈیا کی ٹیم کے لوگ تھے، سوشل میڈیا کی ٹیم کے لوگ تھے، یہ پورا ہمارا ڈیلیگیشن جو ہے وہ ہم گئے وہاں پر ہماری آزاد کشمیر کے صدر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، وہاں پر ہماری پریس کلب میں ہمیں مدعو کیا، وہاں پر مسلم کانفرنس نے ہمیں مدعو کیا، اور وہاں پر انہوں نے ساری پارٹیز کو وہاں پر ایک جگہ ایک روف کے نیچے جمع کیا انہوں نے
پھر وہاں پر ہماری ملاقات، ہمارا وزٹ کشمیری مہاجرین جو اس طرف کے مقبوضہ کشمیر کے جو مہاجرین کیمپس ہیں وہاں کا وفد آیا ہمارے پاس، اور پھر ہم ان مہاجرین کیمپس میں گئے، وہاں پر ان کے سینٹیمنٹ سنے. پھر ہم بارڈر پہ گئے، چکوٹی، ہم جو انڈیا پاکستان کا بارڈر ہے، لائن آف کنٹرول ہے، ہم اس لائن آف کنٹرول پہ گئے، چکوٹی پہ گئے، وہاں پہ جہاں پر شیلنگ ہو رہی ہے وہاں پر لوگوں سے ملے. اور اسی دوران ہماری جو ہے وہ تمام مکتبہ فکر کے لوگوں سے، تمام واکس آف لائف کے کشمیریوں سے ہماری ملاقات اور ہماری بات ہوئی. میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ کشمیر، آزاد کشمیر میں جو لوگ ہیں ان کا خون ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہ ان کا اپنا خون ہے. تو جو فیلنگ ان کی ہے، آدھا خاندان ادھر ہے آدھا خاندان ادھر ہے، جو فیلنگ ان کی ہے آزاد کشمیر کے کشمیریوں کی ہے، وہ یقیناً پورے پاکستان میں پاکستانیوں کی وہ فیلنگ نہیں ہو سکتی. ہم ہر طرح سے ان کے جذبات کے ساتھ ہیں، لیکن جو فیلنگ ان کی ہے اور وہ فیلنگ پاکستان میں کسی اور کی دوسرے کی نہیں ہو سکتی. اور ان کی فیلنگ یہ ہے کہ ہم پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان کی فیلنگ یہ ہے ہمارا کشمیری بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے بچے پاکستان کے لیے 72 سالوں سے قربانی دے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا کے عزائم صرف کشمیر، دونوں جگہوں کے کشمیریوں کو اگر ملا لیں تو 1.5 کروڑ کشمیری بنتے ہیں. آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو صرف اگر ملا لیں تو 1.5 کروڑ کشمیری بنتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے، کشمیریوں کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا صرف ان 1.5 کروڑ کشمیریوں کو ہی صرف نہیں ان پر قبضہ کرنا چاہتا، ان کو یرغمال بنانا چاہتا ہے، ان کو مارنا چاہتا ہے. وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کشمیری پاکستان کی دفاع کی پہلی لائن ہے. انڈیا ہمیں مار کر، ہم پر قبضہ کر کے، ہمیں محکوم کر کے پاکستان کی طرف بڑھنا چاہتا ہے. وہ اس سوچ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور صحیح سوچ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ وہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم 1.5 کروڑ کشمیریوں کی قربانی دے کر پاکستان اگر محفوظ ہو سکتا ہے تو ہم پاکستان کے نام پر کٹنے مرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی بھی بات نہیں کریں گے اور اپنی شکایت نہیں کریں گے. لیکن ہمارے مرنے کے بعد انڈیا کشمیر تک نہیں رکے گا، انڈیا پاکستان میں آئے گا. جیسے ہم کہتے تھے کہ جب رشیا افغانستان میں آیا تو ہمارا یہ نیریٹو بلڈ ہوا کہ وہ افغانستان تک نہیں رکے گا، وہ ہاٹ واٹرز تک آئے گا، وہ کراچی کی بندرگاہ تک آئے گا افغانستان سے ہوتا ہوا، وہ گوادر کی بندرگاہ تک جائے گا. اسی طرح انڈیا مودی کا پلان صرف کشمیر تک رکنا نہیں ہے اور کشمیر کے بعد اپنے عزائم ختم کر دینا نہیں ہے. یہ ہے نارمل جرنل سینٹیمنٹ ہر کشمیری کی، اور اس والی بات سے ایگری کرتے ہیں. میں نے وہاں کھڑے ہو کر، کشمیر میں کھڑے ہو کر، ہر فورم پہ ہر جگہ آن ریکارڈ ہم نے یہ بات کی کہ ہم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ کشمیر کے ایشو پہ انکنڈیشنل سپورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان کی تمام اقدامات کی تائید کرتے ہیں، کوئی نقطہ چینی نہیں کرتے، اس مسئلے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. میں عمران خان صاحب کی اس بات کو خاص طور پر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے، وزیر اعظم پاکستان نے، انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کہہ دی تمام مراحل سے گزرنے کے بعد کہ اس مودی سے اب بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو امن کی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے. عمران خان نے اس پہ پورا اپنا تجزیہ، اپنی پوری ڈیٹیل بتا دی. میری صرف خان صاحب سے یہ گزارش ہے، اور میں نے وہاں بھی کی ہے، پریس میں بھی کی، آپ کے ذریعے بھی کرتا ہوں، کہ آپ خدا کے واسطے یہ جملہ نہ بولیں کہ کیا میں جنگ کر لوں، یعنی کہ جنگ ہو ہی نہیں سکتی. یہ انڈیا کے تمام مذموم عزائم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اور وہ جو کشمیری پاکستان کا جھنڈا لے کر، پاکستان کے آسرے پہ وہ جو جھنڈا لے کر اسی میں
گولیاں کھا رہے ہیں پاکستان کے جھنڈے کو لے کر اور اسی میں لپٹا کر ان کو دفنا رہے ہیں، اس کا حوصلہ ایک لمحے کے لیے بالکل پست ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے جب آپ سے پاکستان کے پرائم منسٹر سے یہ سنتا ہے کہ جنگ تو آپشن ہی نہیں ہے، اور وہ گفتگو میں کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم جنگ کر لیں۔ یہ کام نہ کریں، یہ کام نہ کریں، یہ پلیز نہ بولیں۔ بھائی اگر کوئی مجھے مار رہا ہے، میرے بھائیوں کو مار رہا ہے، میری بہنوں کو مار رہا ہے، میرے بچوں کو مار رہا ہے، تو کیا ہم اس سے لڑائی نہ کریں؟ ہم اس کے جب وہ اپنی جان پر آ جائے گی انسان کے، جب میرے گھر پر آ جائے گی، اگر ہم یہ فیل کریں کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، کشمیری ہمارا خاندان ہے، کشمیری ہمارے وہ جو بچے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں، وہ جو بہنیں ہیں وہ ہماری بہنیں، وہ جو مائیں رسوا ہو رہی ہیں وہ ہماری مائیں، وہ جو جوان شہید ہو رہا ہے، ظلم بربریت کا شکار ہو رہا ہے، وہ ہمارا بھائی۔ اگر ہم یہ فیل کریں تو پھر ہم یہ فیل کریں اپنائیت، تو پھر ہم اس کے اوپر ریئیکٹ کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچیں گے کہ ہماری اکانومی کا کیا ہوگا، ہمارے ملک کا کیا ہوگا، ہماری فورن پالیسی کا کیا ہوگا، ہمارے دشمنوں کا کیا ہوگا، ہمارے دوستوں کا کیا، ہم یہ نہیں سوچیں گے۔ پھر اگر ہم فیل کریں گے تو نہیں سوچیں گے، اس لیے کہ جب انسان کے اپنے اوپر آ جاتی ہے، جب اس کی زندگی کے اوپر آ جاتی ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جیب میں اس کے کتنے پیسے ہیں، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو اگلے لمحے کیا ہونا ہے، پھر وہ اپنی جان بچاتا ہے، اپنے پیاروں کو بچاتا ہے۔ یہ سارے کشمیری ہمارے پیارے ہیں، ہمارے لیے 72 سالوں سے قربانی دے رہے ہیں، اس کے لیے آج اس لمحے پہ ہمیں یہ دیکھے بغیر کہ فائدہ اور نقصان دیکھے بغیر صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنا ہے۔ فائدے اور نقصان کو پیمانہ بنانے کے بجائے صحیح اور غلط کو پیمانہ بنانا ہے، اور غلط یہ ہے کہ انڈیا ظالم ہے، اور صحیح یہ ہے کہ کشمیری مظلوم ہے، اور ہمیں مظلوم کے ساتھ ہر طرح سے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اب اخلاقی حمایت کا دور گزر گیا، وہ لمحہ، وہ دور، وہ ایک ایرا تھا کہ ہم کشمیریوں کی اخلاقی حمایت کرتے ہیں، کر رہے ہیں۔ یہ بات اب اخلاقیات سے آگے چلی گئی ہے، جانوں پہ آ گئی ہے، نسل کشی پہ آ گئی ہے، بچے بلک رہے ہیں، دودھ نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، 27 دنوں سے کرفیو ہے۔ آپ دنیا میں لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، کرتے رہیے، یہ سارا کام چلتے رہنا چاہیے، لیکن دنیا اس وقت تک نہیں سنے گی جب تک اس کو یہ یقین نہ آ جائے یا یہ خدشہ نہ ہو کہ ہاں آپ بھی لڑائی کے لیے تیار ہیں، آپ بھی ظلم کو ہاتھ سے روکنے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا کو جب تک یہ اطمینان رہے گا کہ آپ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہونے کے لیے تیار، دنیا کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں آئے گی، دنیا کبھی بھی انٹروین نہیں کرے گی، دنیا کبھی بھی انٹروین نہیں کرے گی۔ یہ سیلفش ورلڈ، اور ہمیں ان سے شکایت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کسی ملک نے لکھ کر نہیں دے دیا تھا کہ جب ایسا وقت آئے گا تو وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، ان کی اپنی، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ان سے ایکسپیکٹیشن لگائی ہے۔ دنیا بڑی ظالم ہے، دنیا بڑی سیلفش ہے، اپنے مفادات کو دیکھتی ہے۔ ہمیں بھی دنیا کی طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے، ہمیں بھی دوسروں کے مفادات نہیں دیکھنے چاہیے، اپنے مفادات دیکھنے چاہیے، اور یہ ہمارے گھر کی بات ہے۔ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر سے، تمام پارٹیز کے لوگوں سے، میڈیا سے، کشمیری مہاجرین سے اور عام لوگوں سے بارڈر پہ، سب نے پاک سرزمین پارٹی کے اس موقف کی اکراس دی آزاد کشمیر تائید کی ہے اور بھرپور انداز میں تائید کی ہے، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم وہ پہلے پولیٹیکل لوگ ہیں جو آزاد کشمیر میں خود چل کر آئے ہیں، بیانوں سے آگے چل کر آئے ہیں۔ ہم نے یہ پولیٹکس کے لیے نہیں کیا، ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کہ ہم نے جس نظریے کے تحت یہ پارٹی بنائی ہے کہ ظلم کے اوپر خاموش رہنے والا ظالم کا ساتھی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری فلسفی ہے کہ ظالم صرف وہ نہیں ہے جو ظلم کر رہا ہے، ظالم وہ بھی ہے جو ظلم پر خاموش ہے،
اور اس وقت کشمیر اور کشمیریوں پر انڈیا ظلم کر رہا ہے. اس ظلم کے اوپر کوئی بھی پاکستانی, کوئی بھی برادری, کوئی بھی پارٹی, کوئی بھی قبیلہ, کوئی بھی حکومت, کوئی بھی پارلیمنٹیرین اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں, جو بھی اس ظلم پر خاموش ہے وہ ظالم ہے, وہ ظالم کا ساتھی ہے. اور یہ ساری شان و شوکت, یہ حکمرانی, یہ رتبے, یہ افسری, یہ سب جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گی. ساری چیزیں جب آپ قبر کے اندر اتارے جائیں گے اور آپ کی ساری شان و شوکت مٹ جائے گی, اور وہاں پر پھر اللہ سوال کرے گا ہم سے کہ تیرے زمانے میں تو جب زندہ تھا تجھے یہ طاقت دی گئی تھی, آواز دی گئی تھی, اے بندے تیرا رتبہ بنایا گیا تھا, انسانوں پر, مسلمانوں پر کہیں ظلم ہو رہا تھا, تو نے اس کے لیے اپنی طرف سے کیا کیا؟ یہ سوال ہونا ہے ہر حال میں, ہر حال میں ہونا ہے. تو ہمارے پاس مرنے کے بعد ہونے والے سوال کا جواب ہونا چاہیے. پاک سرزمین پارٹی اللہ سے ڈرنے والی پارٹی ہے. ہم نے ہر ظلم پر آواز اٹھائی ہے, فائدے اور نقصان کو پیمانہ بنا کر فیصلے نہیں کیے, ہم نے صحیح اور غلط کو پیمانے بنا کر فیصلے کیے, اور صحیح کے ساتھ کھڑے ہوئے چاہے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے, اور غلط کے خلاف کھڑے ہوئے چاہے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے. یہ ہماری فلسفی تھی, اور یہ فلسفی آخری سانسوں تک انشاءاللہ تعالی پاک سرزمین پارٹی کا جب تک ایک بھی کارکن زندہ ہے, ہم اپنی یہ فلسفی اس پر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے. میں نے آپ کو بتا دیا. پھر وہاں کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ آزاد کشمیر پہ حملہ ہوا تو ہم جواب دیں گے, لوگ اس بات سے خوش نہیں ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم پر تو حملہ ہو چکا, کشمیر اگر آکوپائیڈ کشمیر پر انڈیا مار رہا ہے تو وہ بھی ہمارا حصہ ہے. تو ہمیں اس والی بات پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, اس پالیسی پہ. یہ لوگوں کے, میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ آپ جا کر کراچی سے بات کریں گے تو دنیا سنے گی اس بات کو. اے میرے صافی برادری کے لوگوں, اے میڈیا کے لوگوں, میری یہ بات دنیا تک پہنچاؤ. میں یہ وعدہ کر کے آیا ہوں, میں وہاں وعدہ کر کے آیا ہوں, منوان یہ بات کروں گا. میں آج یہی کر سکتا ہوں, ہم نے ان کو ہر طرح سے اپنی تائید بتائی, ان سے پوچھا ہے کہ کیا کریں. اور یہ صرف لفظوں کی بات نہیں ہے, ہر مشکل گھڑی, ہر طرح سے وہ لیڈ کر رہے ہیں, ہر طرح سے کراچی سے لے کر کشمیر تک پورا سندھ, اور جہاں جہاں پاک سرزمین پارٹی ہے, ہمارے کارکنان, ہمارے ہمدرد, ہمارے یہاں سے لے کر بلوچستان, اور جہاں جہاں پاک سرزمین پارٹی ہے, ہمارے فالوور, ہمارے ہمدرد اور ہمارے کارکنان اور ذمہ داران فزیکلی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. صرف باتوں کی حد تک نہیں, فزیکلی ہر طرح کی قربانی کے لیے کھڑے ہیں. اس لیے کہ اس وقت خاموش رہنا ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف. تو وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر پہ حملہ ہوگا تو ہم جواب دیں گے. اس پالیسی پہ پاکستانی حکومت نظر ثانی کرے. وہ وہاں پہ مہاجرین کیمپ میں نوجوانوں سے ملاقات ہوئی, وہاں کے اور عام نوجوانوں سے ملاقات ہوئی, مہاجرین سے بھی, اور وہ ان کے یہ الفاظ ہیں کہ ہمیں مرنے کی اجازت دی جائے. یہ الفاظ میں دہرا رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مرنے کی, ہم نہیں مانگتے کچھ, ہمیں پاکستان مرنے کی اجازت دے, ہم مرنا چاہتے ہیں, ہم دیکھ لیں گے, ہم مرنا. کوئی ڈر خوف نہیں ہے, جذبات اپنے عروج پر ہیں, مورلز کشمیریوں کے ہائی ہے. میرا یہ کہنا ہے پاکستانیوں, اتنی بڑی قربانی کو اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں جانے دے گا. اللہ تعالیٰ نے جس سے بھی ان کی مدد کرانی ہوگی کرا لے گا. ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم ان کی مدد نہ کریں تو کشمیریوں کی, یہ میں انڈیا کو بتانا چاہتا ہوں, یہ تمام مسلمانوں کو دنیا بھر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں, ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری مجبوری ہے کہ تم مدد کرو گے تو کشمیر آزاد ہوگا. اللہ کو اگر کشمیریوں کی کسی سے مدد کرانی ہوگی اللہ کروا لے گا. اس قربانی کو رائے گا نہیں جانے دے گا, اللہ رائے گا نہیں جانے دے گا. اتنی بڑی, جہاں پر بچے مرنے کے لیے تیار ہوں, جہاں پر عورتیں مرنے کے لیے تیار ہوں, جہاں پر جوان بوڑھے مرنے کے لیے تیار ہوں, ہر طرح کے ظلم کے آگے سر نہ جھکائیں. اس موومنٹ کو, اس جذبے کو, اس قربانی کو کیسے اللہ رائے گا جانے دے گا؟ یہ ہمارا امتحان ہے, یہ پاکستانیوں کا امتحان ہے کہ آیا کہ ہم اس جد و جہد میں, اس قربانی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے. اللہ کو, کشمیریوں کو فتح یاب کرنے کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے, ہماری ضرورت نہیں ہے, لیکن تاریخ میں ہمیں اپنے یہ وہ موقع آ گیا کہ ہمیں یہ بتانا ہے تاریخ لکھنے والوں کو آگے کہ ہم صحیح کے ساتھ کھڑے تھے یا ہم غلط کے ساتھ کھڑے تھے, یا ہم مصلحت پسندی کا شکار ہو گئے. تاریخ لکھے گی تو ہمیں اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے
کہ جب تاریخ لکھے ان کی آزادی کو، کشمیر کی آزادیوں کو کوئی نہیں، آزادی کو اب کوئی نہیں روک سکتا. اور میرا یہ ماننا ہے کشمیریوں کو اللہ تعالیٰ اس قربانی پر بہت اس سے آگے کی، میرا یہ ایمان ہے کہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے انڈیا میں، جہاں جہاں ظلم ہو رہا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ان کو مار رہے ہیں، گائے کا گوشت کھانے پہ، ذرا سی بات پہ کیسی کیسی ویڈیوز ہیں، لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے اب بہت سارے ٹکڑے ہونے ہیں، مسلمان ریاستیں بننی ہیں اور ریاستیں بننی ہیں. ابھی آسام کا مسئلہ چھڑ گیا اور جگہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی اس جدوجہد پہ سارا کریڈٹ اور انڈیا کی تمام مسلمانوں کی، ہندوستان کے مسلمانوں کی آزادی اور جو انڈیا ٹکڑے ہوگا اس کا بھی سہرا کشمیریوں کی قربانی پہ جاتا ہے. کشمیریوں کو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا درجہ دینے جا رہا ہے، اس سے بڑا درجہ دینے جا رہا ہے. کربلا کا ماحول ہے، پورا کشمیر، پورے 90 لاکھ لوگ یرغمال ہیں جیل میں، 10,000 لوگ گرفتار کر لیے گئے، انڈیا کے دوسرے جیلوں میں بھیج دیے گئے، اور ان سے جو ملنے جا رہا ہے ان کو بھی گرفتار کر رہے ہیں. ان کا پتہ نہیں ہے، ان کے جو ملنے والے ان سے جا رہے ہیں اپنے پیاروں کا پتہ کرنے، انڈیا ان کو بھی گرفتار کر رہا ہے. یہ نہ دوائیں پہنچ رہی ہیں، نہ کھانے پینے کی چیزیں پہنچ رہی ہیں، نہ وہاں پر کسی میڈیا کو جانے دیا جا رہا ہے. ایک لاوا پکڑا ہے ادھر بھی کشمیریوں کے دلوں میں اور ادھر بھی کشمیریوں کے دلوں میں. ایک لاوا پکڑا ہے، میں یہ فیل کر کے دیکھ کر آیا ہوں. ایک لاوا پکڑا ہے، اور ہمیں اپنے ان تمام پرانے نیریٹو سے ایک قدم اب آگے کھڑے ہونا ہے. اب وہ صرف اخلاقی حمایت کا ٹائم گزر گیا، جان پہ آ گئی ہے. ہمیں اب اس اخلاقی سپورٹ سے ایک سٹیپ آگے کھڑا ہونا ہے. یہ سینٹیمنٹ سے، اور میں ایک پاکستانی، سچے پاکستانی، محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے اپنے کشمیری بھائیوں کی ان سینٹیمنٹس کو میں اجاگر کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں. اور میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اور ان کی تمام جو ان کے اہلکار ہیں، ان کے رفقا ہیں، وہ اس کے اوپر ان اخلاقیات اور ان ساری چیزوں سے آگے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کریں. اللہ تعالیٰ فتح اور ناکامی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جنگ بدر میں 313 لوگ تھے، بغیر ہتھیاروں کے، بغیر ساز و سامان کے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت بڑے لشکر کے آگے فتح دی، اللہ نے دی. اور ایسے واقعات، ایسی جنگیں ہیں جہاں پر مسلمان بہت زیادہ طاقت میں تھے، بہت زیادہ ساز و سامان کے ساتھ تھے، لیکن اللہ نے امتحان میں ڈالنا تھا تو اپنے سے چھوٹی سی فوج سے بھی وہ پسپا ہو گئے، ان کو ضرب لگے، ان کو زخم لگے. تو اس خیال میں کہ ہماری اکانومی کا کیا ہوگا، ہمارے ملک کا کیا ہوگا، ہماری چیزوں کا، نہیں، یہ سب چیزیں ہم نے کون سا بہت اچھا کر لیا ہے جنگ نہیں کر کے. میں نہیں کہہ رہا ہوں جنگ کرنی چاہیے، میں اس چیز کی وکالت نہیں کر رہا ہوں کہ جنگ کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی مجھے مارنے کے لیے آ جائے، مجھے مار رہا ہو، تو میں اپنے پیٹ کی روٹی دیکھوں گا، جیب میں پیسوں کو دیکھوں گا، یا میں اپنی جان بچاؤں گا؟ مارنے والوں کو ماروں گا. ہمیں ابھی مارنے والوں کو مارنے کی تیاری کرنی چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ جا کر کہیں پر شروعات کرو، لیکن مارنے والے کو اگر یہ ڈر نہ ہو کہ میں مار رہا ہوں تو اس نے بھی پلٹ کر مجھے مارنا ہے، تو میں تو مارے بغیر مر جاؤں گا پہلے سے. یہ ہے سمپل سا اصول، سمپل سی فلسفی. تو اس بیسک چیز کو اگر جنگ مسلط کر دی ہے انڈیا نے، تو ہمیں پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کیا ہم جنگ کریں. پھر اس میں سوال جواب نہیں ہونے چاہیے. توکل کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ اس میں سے رستے نکالے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و شعور کے ساتھ صحیح فیصلے کرنے کی، ایسے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ کشمیریوں کی نسلیں اپنے مرنے سے پہلے اپنے نسلوں کو بتا کر جائیں کہ پاکستان اور پاکستانیوں نے ان کے ساتھ، ان کی نسلوں کے ساتھ کیا کیا. پاکستان اور پاکستانی اپنا نام دنیا میں آخرت میں لکھوائیں. 70-72 سالوں سے ہمارے لیے وہ قربانی دے رہے ہیں. یہ میری تمام باتوں کا نچوڑ تھا. ہم آخری سانسوں تک
اس کشمیر کوس کے لیے اس میں مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے. پاک زمین پارٹی انشاءاللہ تعالی ہر جگہ سے، ہر فورم سے، ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑی ہے اور کسی بھی طرح کے مسائل جو بھی ان کا حکم ہوگا ہم وہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ حضرات کا بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ.